يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنگ گرم ہوتی ہے، ایک جنگ سرد ہوتی ہے، اور یہ دونوں زندگی کے اندر جاری رہتی ہیں، کبھی گرم اور کبھی سرد۔ یہ جو تصور ہے نا کہ بس کلاشنکوف کے ساتھ ہی جہاد ہوتا ہے، یہ محدود تصور ہے۔ کلاشنکوف کے ساتھ بڑا جہاد ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے بغیر بھی جہاد ہوتا ہے، اور وہ اعصاب کا جہاد ہے، اور وہ عزیمت اور ارادے کا جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد ہوتا ہے کہ انسان ان کے سامنے جو ہے نا مقاومت کرے، مقابلہ کرے، اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے۔ اور یہ جہاد جو ہے یہ مسلسل بھی ہے اور یہ مشکل بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے۔ مارکے میں کئی لوگ بڑے زبردست ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس جہاد میں آ کے وہ نا کمزور ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نقطہ بھی انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے، بڑا ضروری نقطہ ہے یہ۔ اور جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے، تو انسان کی فکر کے اندر اصابت نہیں رہتی، انسان کی فکر صائب نہیں ہوتی، پھر وہ جذباتی قسم کے فیصلے کرتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ یہ فتنہ جو ہے کبھی تو اعیان و اشخاص کے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی یہ حالات کے اوپر فتنہ ہوتا ہے، اور یہ مومنوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا یہ رہتا ہے، اور ابتلا جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اور اگلی صورت کے اندر دونوں میں اس ابتلا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دلائی ہے کہ انہوں نے فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ثم الامثل فالامثل الرجل یبتلی علی قدر دینہ فإن کان فی دینہ صلابہ اشتد بلاؤہ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو اگر دین مضبوط ہوتا ہے تو سخت آزمائش کا انسان شکار ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہے اور ان کی توجیہ فرمائی ہے استقامت کی طرف۔ اور یہ استقامت جو ہے یہ زندگی کے اندر بہت عظیم الشان عمل ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ربنا اللہ کہہ کر انسان جو ہے اس ربنا اللہ کا جو مفہوم اور جو اس کا تقاضا ہے اور جو اس کی وسعت ہے اور جو اس کی گہرائی اور گیرائی ہے، یعنی جو اس کا عمق ہے اور جو اس کی وسعت ہے اور جتنا اس کا شمول اور احاطہ ہے، اس ساری چیز کو اگر انسان اپنے ذہن میں لے کے آئے تو ربنا اللہ یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب میں اس کی مخلوق بھی ہوں، میں اس کا مملوک بھی ہوں، میں اس کا مرزوق بھی ہوں، میں اس کا عبد بھی ہوں، اور وہ میرا معبود ہے، وہ میرا محبوب ہے، اور وہ میرا مطلوب و مقصود ہے، اور میری زندگی کا رخ اسی کی طرف ہے، میری توجہات کا مرکز اسی کی ذات ہے۔ یہ ربنا اللہ، ربی اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ توحید ربوبیت، اس سے توحید الوہیت آتی ہے، اور توحید الوہیت سے پھر اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے توحید الاسماء والصفات کی ضرورت ہوتی ہے، اور توحید ہی سارا دین ہے، اور یہی الکلمۃ الطیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہی وہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء ہے۔ پورا دین اس کے اندر آتا ہے۔ تو فاستقم کما امرت، اور اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ دوسری راہوں سے پلٹ کر صحیح راستے کے اوپر آ گئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ استقامت علی الدین اور اقامت دین اور اس راستے میں مشکلات کو برداشت کرنا، اور یہ جو عوائق ہیں اور یہ جو معوقات ہیں اور یہ جو عقبات ہیں اور یہ جو راستے کے اندر ایسے امتحان کی گھاٹیاں آتی ہیں، صبر آزما اور زہرہ گداز،
ان کو سر کرتے رہنا اور ان سے بسلامت اور بحفاظت آگے چلے جانا اور اس راستے سے انحراف نہ کرنا، یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ اس صورت کا مقصد ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے کہ وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ اور پھر اس کا صلہ اللہ رب العزت نے کیا بتایا کہ جو یہ فتنہ پرور ہیں، فتنہ انگیز ہیں اور فتنہ باز ہیں، ان کو تو اللہ رب العزت سزا دے گا۔ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سزا دے گا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ سبقوا اللہ کے ہاتھ سے نکل گئے اور یہ چھوٹ گئے اور اب کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کی گرفت میں ہے۔ ہاں، اس کا جو طریقہ ہے اور جو اس کی سنت ہے وہ اس کی حکمت کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ جب چاہتا ہے تو عذاب لے آتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے مؤخر کر دیتا ہے، ایک وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہے۔ لیکن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، بدلتی بھی نہیں اور ٹلتی بھی نہیں، پوری ہو کے رہتی ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے علی الدین اور ابتلا اور آزمائش کے اندر انسان کا ثابت قدم رہنا، صبر اور استقامت اور عزیمت اور توکل علی اللہ، یہ چیزیں زیادہ راہ ہیں اور یہ وہ عوامل ہیں جن کے ساتھ انسان اس دین کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اور یہ علماء کے لیے، علماء جو ہیں ان کی استقامت جو ہے یہ ضروری ہے۔ عوام جو ہیں یہ علماء کے پیچھے ہوتے ہیں، عوام علماء کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر علماء عوام کے پیچھے لگ جائیں تو کام خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی کمزوری ہے کہ علماء عوام کی رعایت کرنے لگے کہ لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے، اس لیے ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ نہیں، علماء کا کام کیا ہے؟ اتبع ما یوحی الیک من ربک۔ علماء نے ما یوحی الیک من ربک اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پہلے مخاطب کون ہے؟ اہل علم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اتبع ما یوحی الیک من ربک، اور استقامت علی الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور انک علی الصراط المستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں۔ علماء کو صراط مستقیم کے اوپر ہونا چاہیے اور لوگوں نے علماء کی پیروی کرنی ہے۔ اور جب علماء لوگوں کی پیروی کرنے لگیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے لیے ویسا ہی رنگ اختیار کر لیں اور ویسی ہی چیزیں جو ہے نا وہ اپنا لیں جو لوگوں کو پسند ہیں، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کام نہیں کرنا، یہ شعبی اور عوامی عالم نہیں بننا۔ کون سا عالم بننا ہے؟ ربانی عالم بننا ہے، ربانی عالم بننا ہے۔ کونو ربانیین، ربانی بنو، ربانی بنو۔ ربانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں ربانی کے۔ ایک معنی ہوتا ہے اس کا اللہ والے بنو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھو، وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر اللہ سے جوڑے رکھو۔ اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی ترکیز پوری کی پوری اللہ کی ذات پر رکھو، جو کچھ اس کے پاس ہے۔ یرجو اللہ، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، اور اپنی توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات کو بناؤ۔ اور اپنا جو سفر ہے زندگی کا وہ تقرب الی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ سفر ہونا چاہیے کہ میرا ہر لمحہ اور میرا ہر قدم اور میرا ہر اقدام جو ہے وہ مجھے اللہ کے قریب کرنے والا ہو، اللہ سے دور کرنے والا ہو۔ یہ ایک عالم ربانی کا وصف ہوتا ہے۔ ایک معنی ربانی، رب کی طرف نسبت ہو، اور دوسرا معنی ربانی کا یہ ہوتا ہے کہ ربا یربو ربن، یہ مصدر ہو، اور ربا یربو کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے پالنا،
اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، سنوارنا، درست کرنا۔ کہتے ہیں رب العدیمہ کہ جو کھال ہے نا اس کو صحیح کیا، مسالہ لگا کر اور نمک اور دوسرے کیمیکلز لگا کے اس کھال کی بو کو ختم کر دیا، اور اس کے اندر جو میل کچیل تھا اس کو ختم کر کے اس کو ٹھیک کر دیا، اور پھر وہ گھی کے لیے بھی بن جاتی ہے، پانی کے لیے بھی بن جاتی ہے، اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے بھی بہترین وہ ایک وعاء بن جاتا ہے۔ تو رب العدیمہ اس کی اصلاح کرنا، یعنی اس کے اندر جو میل کچیل اور جو اس طرح کے شوائب ہیں جو اس کے اندر تعفن پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، ان کو دور کر دینا۔ تو رب کے معنی کے اندر اصلاح کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ربانی ہونا چاہیے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور دوسرا اس کو مصلح ہونا چاہیے، ان کو اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے۔ جہاں خرابی دیکھی وہیں اصلاح کی، جہاں خرابی دیکھی وہیں اصلاح کی۔ اور اگر خرابی دیکھے اور اس خرابی کو ہی اپنے لیے جو ہے نا وہ ذریعہ بنا لے کہ جو یہ پسند کرتے ہیں میں ان کو یہ اور ڈوز دوں اور ڈوز دوں اور ڈوز دوں، خرابی بڑھائے، تو وہ ربانی عالم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو تم سکھاتے ہو اور جو تم پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ربانی بنو۔ تو عالم کو عوامی نہیں ہونا چاہیے، عالم کو ربانی ہونا چاہیے، اور نہ ہی عالم کو سلطانی ہونا چاہیے، سلطانی بھی نہیں ہونا چاہیے، سرکاری درباری بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار دربار جو کہے وہ کرے، نہیں، انسان کو عالم کو ربانی ہونا چاہیے، سلطانی بھی نہیں ہو، عوامی بھی نہیں ہو، ربانی ہونا چاہیے عالم کو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس صورت کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ توجیہ ہے اور یہ تلقین ہے، اور زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر یہ صورت جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ انہوں نے ان کا جرم اور ان کا قصور اور ان کا جو عیب نکالا وہ یہی تھا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ جب بولا جاتا ہے تو اسلام بھی اس کے اندر آتا ہے، احسان بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ شریعت کا استعمال ہے کہ کبھی اسلام بولا جاتا ہے تو ایمان اور احسان بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور کبھی ایمان بولا جاتا ہے اسلام اور احسان اس میں شامل ہوتا ہے، اور کبھی احسان بولا جاتا ہے تو ایمان اور اسلام اس میں شامل ہوتا ہے، اور کبھی سب کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے، اسلام کو الگ، ایمان کو الگ، احسان کو الگ، پھر ان کا جو مفہوم ہے وہ ہوتا ہے جو اس وقت وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کی اصطلاح اور شریعت کا استعمال جو ہے وہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جہاں صرف ایمان کا ذکر ہے وہاں اس میں اسلام بھی شامل ہے، احسان بھی شامل ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ بضع و سبعون شعبہ، ایمان بضع و سبعون شعبہ، یہ بڑا وسیع اور بڑا شامل مفہوم ہے شرعی اور دینی۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، تو سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور ایمان باللہ، اللہ رب العزت کی ذات عالی صفات کا یہ جو اس میں ذاتی ہے اللہ، اور پھر اللہ رب العزت کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں، العزیز الحمید، ایک تو یہ العزیز کہ وہ زبردست ہے، اور دوسرا حمید وہ ستودہ صفات ہے، قابل تعریف ہے، کہ وہ جس طرح کے حالات بھی انسان کو درپیش ہوتے ہیں، ان حالات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان حالات کے اندر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کے اوپر ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اس سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے اوپر حسن ظن بھی ہو، اور اللہ رب العزت سے خیر اور بہتری اور بھلائی کی توقع اور امید بھی ہو، اور انسان جو ہے وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس ایمان کا انجام جو ہے اللہ رب العزت نے وہ یہ رکھا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ اہل ایمان نے کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی یہ اہل ایمان کے لیے مقدر ہے، یہ اٹل ہے،
لیکن اس کامیابی کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو قد افلح المومنون، اور ایمان کا جو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فلاح دونوں جہان کی وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انسان کو ہر حالت میں اللہ رب العزت کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ آدمی کو پر امید رہنا چاہیے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ امید جوڑے رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہو تو انسان حالات میں پھر ثابت قدم رہتا ہے اور انسان منفی راستہ اختیار نہیں کرتا۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو کبھی خودکشی کر لیتا ہے، کبھی خودکش بمبار بن جاتا ہے، خود بھی مرتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے، اور کبھی ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ اب تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، مر جاؤ یا مار دو، بس مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ غلط راستہ ہے، یہ راستہ غلط راستہ ہے۔ یہ مایوسی کا راستہ اس وقت آتا ہے جب انسان کا ایمان باللہ العزیز الحمید کمزور ہوتا ہے۔ العزیز، یہ جتنی مرضی قوتیں ہیں اللہ رب العزت ان سے غالب ہے۔ یہ سب واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس پر انسان کا ایمان ہو اور یقین ہو کہ میرا اللہ جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ رب العزت ان ساری کوششوں کو کس طرح ناپید کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے، لا حاصل کر دیتا ہے، اور بالکل یہ بے اثر اور بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ جو حدیث الغلام ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، کتنی کوششیں کی، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایک غلام ہے اور پوری حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جب تک اللہ رب العزت نے اس کو زندہ رکھنا چاہا زندہ رکھا، وہ ناکام رہے وہ ناکام ہوئے۔ تو اس کے ساتھ علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر کی، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اس غلام نے یہ کہا کہ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہو، باوجود اس سلطنت کے، سپاہ اور فوج کے، اور اس قوت اور جبروت کے جو تمہیں حاصل ہے، تم کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے۔ مجھے اگر ختم کر سکتے ہو تو میرا تیر لو میرے ترکش سے، اور اس طرح اس تیر کا مجھے نشانہ بناؤ جس طرح میں کہتا ہوں بسم رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر تیر مارو تو پھر وہ تیر مجھے لگے گا اور میری جان نکلے گی۔ اور پھر اس نے اپنی جان دے کر اپنا پیغام سنا دیا، اور اس پیغام کو اللہ رب العزت نے یہ قبول بخشا کہ جتنے لوگ تھے وہ اس بادشاہ کے دین سے منحرف ہو کر اس غلام کے دین کے آمنا برب ھذا الغلام۔ کبھی قربانی جو ہے جان دے کر بندہ قربانی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ تو چلا گیا، وہ تو اپنی جان دے کر شہادت دے گیا۔ حق یہ ہے، ایک شہادت ہوتی ہے قول کے ساتھ، ایک ہوتی ہے عمل کے ساتھ، اور ایک شہادت ہوتی ہے جان دے کر، اور ایک شہادت ہوتی ہے زندہ رہ کر۔ یہ ساری شہادتیں ہیں، یہ زندگی کے اندر ساری شہادتیں دینی پڑتی ہیں، قول سے بھی دینی پڑتی ہے، عمل سے بھی دینی پڑتی ہے، جان دے کر بھی دینی پڑتی ہے، اور زندہ رہ کر بھی دینی پڑتی ہے۔ زندہ رہ کر زندہ بھی شہید ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات زندگی کی والی شہادت جو ہے یہ موت والی شہادت سے مشکل ہو جاتی ہے، اس میں آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بڑے بڑے غازی جو ہیں بیچارے کیا ہو گئے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ انہوں نے کشمیر میں جا کے بڑا اپنے خیال میں جہاد کیا۔ تو زندگی کا جہاد جو ہے نا یہ بڑا کٹھن ہے، یہ بڑا مشکل جہاد ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان جو ہے نا ان حقیقتوں کو سمجھے۔ یہ دین کے حقائق ہیں، یہ دین کے معارف ہیں، اور یہ کتابوں کے ترجمے پڑھنے سے نہیں آتے ہیں، یہ علماء کی صحبت سے آتے ہیں، یہ علماء کی ملازمت سے آتے ہیں، یہ علماء کے ساتھ زندگی گزارنے سے آتے ہیں۔ اس لیے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مشائخ کے ساتھ رہتے تھے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اور کئی لوگوں نے تو ساری زندگی اپنے اساتذہ کے ساتھ گزاری، اور اب وہ وقت نہیں رہا، اب لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے پھر اتھلا پن آ گیا ہے، سطحیت آ گئی ہے، گہرائی رسوخ نہیں آیا، پختگی نہیں آئی، کچے اور پلے لوگ ہیں۔ یہ جہاں کہیں کوئی معاملہ آتا ہے وہاں یہ کھوٹے ثابت ہوتے ہیں، کمزور ثابت ہوتے ہیں۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان حقائق کو سمجھے اور سمجھ کر پھر ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے، اور پھر آدمی مراجعہ کرتا رہے اور اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنے آپ کو ان خطوط کے اوپر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت سے مدد بھی طلب کرتا رہے، اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہمارا شعار ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا سلاح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور توکلت علی اللہ و الیہ انیب، اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجحان ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، یہ ہمارا زاد راہ ہے۔ تو اس صورت کا جو یہ پیغام ہے وہ استقامت ہے، اور یہ حقیقت کہ ابتلاء زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت اس طرح کا ابتلاء اور آزمائش کا جو سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی تمحیص، تصفیہ اور تزکیہ، اور جو کافر یہ کام کرتے ہیں ستم کا، ستمرانی کا، ظلم کا، زیادتی کا اور تعذیب اور تشدد کا، یمحق الکافرین، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے کہ یہ کھل کھیلیں اور جو کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ان کو پہنچ ملتی ہے اپنی پہنچ کے مطابق یہ اپنے سارے ارمان پورے کر لیں دین کے خلاف اور دین والوں کے خلاف، اور پھر اللہ رب العزت ان سے انتقام لے گا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے شہادت کے مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے، اور یہ شہادت کا مقام جو ہے ایک تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں زندگی گزارتے ہوئے انسان ایسا شہید حق ہو کہ اس کا ہر ایک ایک عمل جو ہے وہ حق کی شہادت کا مظہر ہو، اور قول کے ساتھ، عمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مقاومت کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ وہ حق کی شہادت دینے والا ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت ہی عظمت دیتے ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اوپر قائم رکھے۔ تو یہ اس صورت کا پیغام ہے جو مناسب ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ دور بڑا آزمائش کا دور ہے، ابتلاء کا دور ہے، اور اس دور کے اندر ایسے ہی حالات ہیں کہ انسان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل قابض علی الجمر، انسان جو ہے اس نے انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کیسے اس کو پکڑے رکھے اور کیسے اس کے اوپر صبر کرے، جلا بھی رہا ہے، اس کی گرمی اذیت بھی دے رہی ہے اور اس کو پکڑے بھی رکھنا ہے۔ دین جو ہے یہ جمر بن جاتا ہے، اس کو قابو رکھنا یہ القابض علی الجمر بن جاتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور پھر انسان کے لیے یہ ایک لذت آفرین چیز بن جاتی ہے۔ اور یہ اس دور کے اندر نا بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ان حقائق کو ہمیشہ سامنے رکھے، تاکہ انسان کا تمسک بالدین اور استقامت علی الدین اس میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، کمزوری نہ آئے، اور اس میں کسی وقت انحراف نہ آئے۔ اللہ رب العزت برکت دے اور سلامت رکھے اور توفیق سے نوازے، اور دین کے اوپر ہی زندہ رکھے اور دین کے اوپر ہی موت دے۔